کے شو میں کیا تحریک انصاف عید کے بعد احتجاجی تحریک کا اعلان کرے گی؟ کیا علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ خطرے میں؟ سوشل میڈیا اور منفی طرز سیاست کیا پی ٹی آئی کو لے ڈوبے؟ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کیا سنگین غلطی؟ قومی سلامتی اجلاس دوبارہ بلانے کی بلاول بھٹو زرداری کی تجویز، پی ٹی آئی کا رد عمل کیا؟ پی ٹی آئی کا منفی سیاسی طرز عمل، مستقبل کا منظرنامہ کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل منفی سیاسی طرز عمل، اور یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت 26 نومبر کے احتجاج سے قبل بہت زیادہ اس وقت یہ خبریں تھیں کہ بیک ڈور چینل مذاکرات پی ٹی آئی کے حکومت کے خاص طور محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے مثبت سیاست نہیں کی۔ پھر کمیٹیز بنی، اس وقت بھی شرطیں رکھ کر اور مشروط کر کے اس مذاکراتی عمل کو پاکستان تحریک انصاف نے اس عمل کو بھی سبوتاژ کر دیا۔ اور اب جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے جو کوئٹہ میں جعفر ایکسپریس کے ساتھ حملہ ہوا، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف پر تنقید تھی، جو وجہ بھی تھی کہ سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ہے ٹویٹس کی جا رہی ہیں، ملائن کیا جا رہا ہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، تو اس تنقید کو اور پاکستان تحریک انصاف کا قومی اتفاق رائے میں شامل ہونے کے لیے ایک بھرپور موقع ملا تھا۔ یہ موقع تھا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ اس اجلاس میں شریک نہ ہو کر، پھر سے شرط رکھ کر، مشروط کر کے اسے پاکستان تحریک انصاف نے شاید کسی کا بھی نہیں بلکہ اپنا ہی سب میں بڑا نقصان کیا۔ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت ابھی ہے بھی، اور ایسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو یعنی متحدہ اپوزیشن کو دوبارہ آفر کی ہے، یہ کہا ہے جی کہ ایک بار پھر سے ایک اجلاس بلایا جائے جس میں ایک براڈر اسپیکٹرم کے ساتھ پی ٹی آئی بھی شامل ہو۔ کیا پی ٹی آئی اس پر بھی منفی طرز عمل رکھے گی؟ کیا اس بار بھی یہی شرطیں رکھی جائیں گی؟ کیونکہ ایک سیاسی ڈائلاگ کے بعد شاید پاکستان ممکنہ طور پر مزید سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکے، لیکن پی ٹی آئی کا مسلسل منفی طرز عمل اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف ملائن کرنا، پروپیگنڈا، ان تمام مہم سے سب میں زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ خود پی ٹی آئی کا نقصان ہے، اور شاید پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اعتراف بھی رکھتی ہے۔ ساتھ ساتھ خیر پختونخوا کے معاملات، علی امین گنڈا پور جو کہ اب صوبائی صدر نہیں ہے، اور ایسے میں پی ٹی آئی ایک احتجاج اناؤنس کرنے جا رہی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف میں اتنا دم خم ہے کہ وہ احتجاج کر سکے؟ کیا اس کے پاس اسٹریٹ پاور شو کرنے کی طاقت اس وقت موجود ہے؟ اور خاص طور پر جب علی امین گنڈا پور وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں ہے، یعنی صوبائی صدر کی کرسی پر نہیں ہے، تو بطور وزیر اعلیٰ یعنی ان کا سیاسی کردار ابھی اس وقت نیگیٹو ہوا ہے، تو کیا وہ جو اس وقت ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر سکے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی جو احتجاج ہوئے ہیں اس میں جو صوبائی حکومت ہے اس کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے پی ٹی آئی کے احتجاجوں کو کامیاب بنانے میں۔ یہ سارے اہم سوالات اور مستقبل کے سیاسی منظرنامے پہ ہوگی گفتگو۔ ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے، ممبر قومی اسمبلی، سینئر سیاستدان، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سرکردہ رہنماؤں میں، اور یہ یقینی طور پر ان وقتوں میں تحریک انصاف میں اہم عہدے پر، اہم معاملات میں رہے جس وقت شاید کوئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ عمران حمزہ نہیں کھڑا تھا۔ شیر افضل صاحب بہت خوش آمدید ایک بار پھر سے پروگرام میں۔ مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے، براڈر اسپیکٹرم میں پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو اس کو ایک موقع تو ضائع ہو گیا، کیا دوسرا موقع ضائع کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان جو ہیں وہ انتہائی خوش آئند ہیں بحیثیت ایک پارلیمنٹیرین کے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک بخوا کے، خان کے ایک چاہنے والے کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات، واقعات اب ہمیں دوبارہ ایک ایسے موڑ پہ لے آئے کہ جو ٹرین گزر چکی تھی اس کی دوبارہ ٹکٹ ملنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے اس پہ سیاست نہیں ہو تو سب کے انٹرسٹ میں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نہ کہ صرف قومی سلامتی اور بدامنی کے خاتمے میں
پاکستان کے لیے ایک قومی فریضہ یا خدمت سر انجام دے سکتی ہے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی ایک تاریخی موقع ہے کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں استعمال میں لاتے ہوئے تاریخ کے اس نازک موڑ پہ جب قوم تقسیم ہو چکی ہیں، بدامنی کا دورہ ہے، انتشار ہیں، سیاسی نفرت عروج پہ ہیں، وہ اگر کردار ادا کر لیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو موجودہ اس نظام میں ان کو واپس لا سکے، بٹھا سکے اور ملک میں سیاسی استحکام کی طرف کوئی کردار ادا کر سکے، تو یہ ایک تاریخی خدمت ہوگی جس کا کریڈٹ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ساری عمر دیا جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اور شہزاد صاحب جو پہلا موقع گوایا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ایک کہاوت ہے نا، کہتے ہیں کہ فیصلہ نہ کرنا بھی سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہیں، جن رویوں کا شکار ہیں، جو عدم تحفظ ہیں پارٹی کے اندر، اور خصوصاً اس خوف میں مبتلا قیادت کے اگر کوئی نتائج جو ہیں وہ حسب حال نہ آئے تو ذمہ داری جو ہیں ان پہ پڑے گی۔ یوں ایک روایت، ایک رواج، ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے کی ذمہ داری جو ہیں وہ خان پہ ڈلوانے کے لیے اس کے گوش گزار ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو چاہتے ہیں وہ لوگ جو خان کے قریب ہے، لیکن خان کے نوٹس میں لائے بغیر جو ہیں یہ ذمہ داری کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا جو ہیں اس نے بھی ایک ٹرینڈ بنا لیا تھا، تو یوں جو ہے ایک اہم موقع گنوا گئے۔ حکومت نے بھی ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ہٹ درمی دکھائی، خان سے اگر ملا دیتے، اگر اتنی اہمیت تھی، اور یقیناً گورنمنٹ کے لیے زیادہ اہمیت تھی اس اجلاس میں پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کی، تو اگر اتنی اہمیت تھی تو پھر خان سے ملانے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ویسے جو تھا وہ کس کا تھا؟ کہ یہ جو سیاسی کمیٹی تھی اس کا فیصلہ تھا؟ پارلیمانی کمیٹی کا تو کچھ اور فیصلہ تھا، اور کیا سیاسی کمیٹی کا فیصلہ زیادہ طاقتور ہے پی ٹی آئی میں کیا، یا پارلیمنٹیرینز کا ہونا چاہیے؟ شیرزاد صاحب دیکھیں، پارلیمانی کمیٹی ہو، کور کمیٹی ہو، پولیٹیکل کمیٹی ہو، ان کے تمام کے فیصلے جو ہیں ماضی میں جو ہیں وہ کوئی اہمیت جو ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ جو فیصلہ ختم کرانا ہو، کالعدم کرانا ہو، اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے خان صاحب کی طرف سے جی، اور خان صاحب کو اس پہ قائل کیا جاتا ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو پھر یہ رول پولیٹیکل کمیٹی کو دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ زین قریشی صاحب کو جو ہیں ایک دفعہ خان نے کہا پارلیمانی لیڈر بنائے، تو پارلیمانی لیڈر پہ دوسری سوچ یہ آئی کہ جی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسمبلیاں نہیں بنی تھی، تو یہ پھر پولیٹیکل کمیٹی کو کہا گیا کہ بھائی اس پہ آپ ووٹنگ کرائیں۔ اسی طرح مجھے خان صاحب نے ایک دور میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نامزد کیا، پھر جب یہ فیصلہ واپس لینا تھا تو پھر پولیٹیکل کمیٹی بیٹھ گئی کہ جی ہم ووٹنگ کراتے ہیں، تو لہذا جو فیصلہ چینج کرنا ہے وہاں پھر پولیٹیکل کمیٹی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی کی قیادت کا فیصلہ تھا کہ ہمیں جانا ہے، لیکن جب لوگوں نے چاہا کہ یہ چینج ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، تو برائے نام یہ کارروائی ضابطے کی پوری کی اور پولیٹیکل کمیٹی کو جو ہے درمیان میں ڈال کے کہا کہ جی اب ہم نہیں جائیں۔ اچھا، پولیٹیکل کمیٹی سے شیرزاد صاحب تھوڑا اس کو اور بھی الیبریٹ ناظرین کے لیے، یہ غیر منتخب افراد جو شدہ افراد ہیں ان پر مشتمل ہے۔ پارلیمانی کمیٹی منتخب شدہ افراد ہیں، پولیٹیکل کمیٹی غیر منتخب شدہ افراد ہیں، ان کا ڈیسیشن اوور لیپ کر رہا ہے پی ٹی آئی میں اس وقت۔ پارلیمانی کمیٹی تو سارے منتخب افراد ہیں، جو پولیٹیکل کمیٹی ہیں اس میں تقریباً 5% لوگ منتخب بھی ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب ہیں اس میں اس کے علاوہ جو ہیں واسط کیسر صاحب ہیں، اور 2-3 اور لوگ ہیں جو منتخب ہوئے ہیں، جنید اکبر خان ہیں، لیکن جو پارلیمانی کمیٹی وہ تو سارے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں۔ صحیح، اور ان کا فیصلہ اوورلیپ کر گیا۔ تو ابھی شہزاد صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اتنی سیاسی قوت ہے کہ وہ کوئی پاور شو، اسٹریٹ شو، احتجاج یا ریلی یا دھرنا یا جلسہ بھی کر سکے؟ اللہ کرے کہ یہ کر سکے، لیکن جو حقیقی بات ہے، جو زمینی حقائق ہیں،
ان کے مطابق تو مجھے کوئی احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی کل ہی تو بیان دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی احتجاج کے لیے تو ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں ہے, جبکہ جنید اکبر خان صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہوا ہے. ابھی تک تو یہ ہم سن رہے تھے عید کے بعد احتجاج ہوگا, لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید اب احتجاج نہیں ہوگا. تو ایسے میں بہترین فیس سیونگ پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ احتجاج کی لاحمل یا احتجاج کی تحریک اناؤنس کرنا, یا بلال بھٹو کی جو اعلان ہے اس کو ویلکم کر کے اس طرف آگے قدم بڑھانا؟ فیس سیونگ کیا ہوگی؟ دیکھیے یہ فیس سیونگ اس میں تو موقع مل رہا ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس آفر میں, پیشکش میں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سنجیدگی سے تمام معاملات کا جائزہ لینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا. ایک فیصلہ ہوتا ہے, ابھی اس پہ کارروائی جاری ہوتی ہے کہ اچانک وہ فیصلہ چینج کیا جاتا ہے, مذاکرات شروع کیے جاتے ہیں, پھر مذاکرات کا بائیکاٹ ہوتا ہے, پھر مذاکرات دوبارہ, پھر مذاکرات چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور ہم نے کہیں پر بھی ایک چیز کو, کسی بھی شے کو, کسی بھی پروسیس کو ہم نے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا ہے. خود گزشتہ 1.5 سال سے جب سے خان صاحب اندر گئے ہیں جی, اور ہم یوں ہی جو فیصلے کر لیتے ہیں, 3 دفعہ جو ہیں خان صاحب کی رہائی ممکن ہوئی گزشتہ 1.5 سال میں, اور یہ تینوں دفعہ کریڈٹ جاتا ہے سی ایم کے پی ایل یمین خان کو. لیکن عین جب بات بڑھ رہی ہوتی ہیں تو اچانک کوئی اور فیصلہ آ جاتا ہے, اور یوں جو ہیں جو معاملات طے ہونے والے ہوتے ہیں ان پہ رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. لہٰذا جب تک ان ایڈونچرسٹ کو جو بار بار ایک اہداف سے ہٹ کے ہمیں گاڑی کا جو ہے یا ٹرین کا رخ موڑ دیتے ہیں, اس نے ہمیں بہت نقصانات سے دوچار کیا ہے. خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آج سے 1 سال قبل بڑی آسان تھی. اچھا, احتجاج بڑا آسان تھا, پی ٹی آئی کی طاقت بڑی اچھی تھی, اور گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ معاملات انہی لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ خان کو باہر نکال سکے, تو خان 60 سے زیادہ 90 دن کے اندر باہر آ سکتا ہے. صحیح. اور لیکن اگر شرط یہ ہے کہ معاملات ان لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیے جائے, مثال کے طور پہ اگر چیف منسٹر علی امین خان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے, جو اور کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, سوشل میڈیا جو ہیں وہ اس کی باغ ڈور جو ہیں وہ ذرا صحیح افراد جو ہیں سنبھالیں اور ذرا تھوڑی سی لگام ڈال دیں, تو یہ بہت بہتر ہے. تو اس کا مطلب تو شیرزا صاحب جو سب میں زیادہ نقصان ہوا ہے ان غلط فیصلوں کا یا ان یو ٹرنز یا جو بھی ہوا, وہ خود بانی پی ٹی آئی کی ذات کو ہوا. یہ جو غیر منتخب یا جو بھی افراد فیصلہ کر رہے ہیں, جو پاور ٹسل ہے, وہ پی ٹی آئی یا اس کے بانی کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں, اور کسی کو ہونا ہو سب میں بڑا نقصان تو ان کو خود ہو رہا ہے. اس کا مطلب بدقسمت یہ ہے کہ خان صاحب کو جو نقصانات ہوئے ہیں, پارٹی کو جو نقصانات ہوئے ہیں, وہ ان تمام ان فیصلوں سے ہوئے ہیں جو بہت ہی قریبی لوگوں نے کروائے, اور پے در پہ نقصانات ہم نے اٹھائے. اچھا, اور شیرزا صاحب جو آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کا ذکر کیا مثال کے طور پہ, تو کیا علی امین گنڈاپور صاحب ان لابیز کو جو یہ فیصلے کرواتی ہیں یا فیصلے بدلواتی ہیں, ان کی گڈ بکس میں علی امین ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے آپ اب باہر آ گئے, آپ کے خلاف ہوا, علی امین کے خلاف بھی سازش ہے کیا؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں موجودہ وقت میں کوئی بھی شخص جو خودداری دکھانا چاہے, جو حق اور صداقت اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے, اور جو یہ جتلانا اور بتانا چاہیں کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے, چاہے وہ علی امین خان ہو, چاہے میں ہوں, چاہے شیخ وقاص ہو, چاہے علی محمد خان ہو, ان لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے ہیں. 1.5 سال سے خان کی گرفتاری کا فائدہ اٹھا کے اب ایروژن بڑھ گئی ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخصیت کے پیچھے پناہ لینا ضروری ہے, ورنہ پارٹی میں جو ہیں وہ معاملات آگے بڑھانا یا آگے چلنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اور یہ جو اس سے پہلے آپ نے کہا کہ 1.5 سال میں کافی مواقع آئے, اس احتجاج سے پہلے 26 نومبر سے پہلے بھی جو محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور ایک بیک ڈور چینل جو مذاکرات کا عمل تھا, پھر کمیٹیاں بنی, یہ سارے مواقع ضائع ہوئے. یہ تیسرا موقع یہ ضائع ہوا نیشنل سیکیورٹی کا. اس کا یہ مجھے بتائیے گا اس پر شیرزا صاحب کہ جو جس وقت یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا
پی ٹی آئی زیر تنقید تھی, ان کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹونٹ ہوئے تھے, اس وجہ سے زیر تنقید تھی. بہت اچھا موقع نہیں تھا یہ کہ اس تنقید کو اور اس کا رخ موڑنے کے لیے پی ٹی آئی اگر کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہو جاتی تو شاید بہت زاویہ الگ زاویے سے میڈیا دیکھتا, اتنی زیادہ اس کو نہیں ٹونٹ کیا جاتا پی ٹی آئی کو. جعفر ایکسپریس کے معاملات پہ پی ٹی آئی یا اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. انفرادی اکاؤنٹ سے اگر کوئی ملک دشمن ٹویٹ ہوئے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی پہ نہیں توپے جا سکتے ہیں. جی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کو الائنیٹ بھی تو کیا ہے نا, زیادتیاں بھی تو پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں, اور جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ بھی تو کوئی کوشش کرے نا. یوں بھی پی ٹی آئی سے جو ہے اچھے بچے کی توقع تو نہیں کی جا سکتی ہے. جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ چیئرمین بیرسٹر گور نے بڑا صحیح بیان دیا تھا, اس کو جی سپریس کیا جاتا ہے اور کوئی گمنام اکاؤنٹ کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی سیکیورٹی لیپس تھے تو یہ بات تو کرنی چاہیے, یہ کوئی ملک دشمن بیان تو نہیں ہے. ہمیں حق ہے نا, اگر یہاں پہ مار داڑ ہو رہی ہے, پورا ٹرین اغوا ہوتا ہے, 400 ملازم یا جو مسافر ہیں اغوا ہوتے ہیں, بات نہیں کرنی اس پہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ثانیہ ہو جائے, ثانیہ کے بعد کسی کی ذمہ داری کا تعین جو ہے یا کسی کی نااہلی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھانی ہے, یہ بھی مطلب ہے اس طرح بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور آپ نے شروع میں کہا کہ اور درست کہا کہ سیاسی استحکام وقت کی ضرورت ہے. موجودہ حالات دہشت گردی کے, جو آج بھی کوئٹہ میں ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا, اس سے پہلے جعفر ایکسپریس, یا خیبر پختونخوا, یا پورے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, اس وقت سیاسی قیادت کو کیا فیصلے کرنے چاہیے اور کس طرح یکجا ہو کر اس وقت ان معاملات کو نمٹنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کی سوچ ہے اس بارے میں شیرزاد صاحب؟ جو دہشت گردی کی نوعیت خیبر پختونخوا میں ہے, بلوچستان میں تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے. اچھا. خصوصاً بلوچ ایریاز میں, یا جو بی ایل اے پہ جو الزام ہیں یا بی ایل اے جو رویہ کر رہی ہیں, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ماضی سے جڑے ہوئے ہیں. اس کی جو موجودہ شکل ہے, اس کے تانے بانے جو ہیں, یہ گزشتہ 20 سالوں سے ہماری دہشت گردی کی پالیسی جو ہے اس سے ناطے اور تعلق ہیں. دوسرا جو ہے پاکستان میں اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے اتنے زیادہ نقصانات لوگوں نے اٹھا لیے ہیں. پورے خیبر پختونخوا میں تقریباً ہر ضلع کے لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. خود میں یا میرے حلقہ, آج بھی میرے حلقہ نوگو ایریا بنا ہوا ہے, اور کل میرا ذاتی گارڈ جو ہیں وہ اٹھا لیا گیا تھا وہاں طالبان نے, اور پھر جو ہے آج صبح ان کو چھوڑ دیا. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اس کا ادراک ہونا چاہیے. یعنی زندگی بڑی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, اور کب تک یوں ہم ان خوف کے سائے میں پلتے رہیں گے؟ ہماری سیاسی عدم استحکام, بے روزگاری, غربت, وسائل کا جو ہے ناجائز استعمال یا وسائل میں صوبوں کو حصہ نہ دینا, اور پھر یہ جو نوجوان ہیں, اب یہاں ملیٹنٹ جو ہیں پاکستان میں خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ جو ہیں, وہ آج کل بے روزگاری کی وجہ سے بھی ملیٹنٹس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اچھا. 30,000 سے 40,000 روپے جو ہیں وہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے بلوچستان میں بھی لوگوں کو اٹھایا جانا, اور یہ معاملات خیبر پختونخوا میں بھی ہے. ان چیزوں کا ازالہ ہونا چاہیے. جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں پہلے بات چیت کریں, اور بات چیت کے بعد بھی اگر نہیں سنبھلتے ہیں اور انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے اس علاقے کا, اس دھرتی کا من خراب کرنا ہے, پھر آنی ہاتھوں سے نپٹنا چاہیے, لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ پہلے ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, آپ شیرزاد صاحب, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا, اور کوئی آپ کو لگتا ہے اس وقت قومی قیادت کے اندر جو اس قابل ہے, جو ایک اجتماعی شعور یا اجتماعی اتفاق رائے کے ساتھ جس نشاندہی کر رہے ہیں کہ زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے, جس طرح کٹھن معاملات ہیں اور خاص طور پہ جو مشکل حالات ہیں, تو کون کردار ادا کر سکتا ہے کہ قومی اتفاق رائے قائم کرے اور آگے بڑھائے معاملات کو سیاسی استحکام کی طرف؟ اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی پاکستان کی, اور پاکستان کے نظام کی, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی, پاکستان کے پارلیمان کی, کہ ہم اتنے اہم قومی مسئلے پر کوئی اتفاق رائے جو ہے نہیں قائم کر پا رہے ہیں. اور دوسری بڑی ناکامی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی جو ہے ریاست نے دی ہی نہیں ہے.
ہر مہینے 2 مہینے بعد پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں. یہ کوئی اس میں دوام آنا چاہیے, اس میں استقامت یا اس میں تسلسل ہونا چاہیے. تو لہٰذا امید ہی کی جا سکتی ہے. افسوس تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جو آج کل اس رمضان میں بالخصوص جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, اور ہم جو ہیں ابھی تک سیاسی الجھنوں میں اور سیاسی اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ یہ بھی ادراک کر لیں جو پہلی اجلاس ہوا وہ بے نتیجہ رہا, کیونکہ آپ نے بلوچوں کو اس میں شامل نہیں کیا, آپ نے محمود خانہ چکزئی کو نہیں بلایا, پاکستان تحریک انصاف وہ سرے سے شریک نہیں ہوئی. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کنوینسنگ کرتی, رجوع کرتی ان پارٹیوں سے, اور اس پہ تمام لوگوں کو ٹیبل پہ لانا. حکومت اسٹیبلشمنٹ کی کہیں زیادہ ذمہ داری تھی بنسبت سیاسی پارٹیوں کے. اور ابھی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تجویز دی ہے وہ بہت اچھی تجویز ہے. دوبارہ یہ ہونا چاہیے, اور پی ٹی آئی کے لیے موقع ہے کہ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والی سیاسی زیادتیوں کا, ناانصافیوں کا, وہ بھی وہاں موقع پر جو ہے عسکری حکام کے سامنے بات اٹھائیں, تاکہ اگر کوئی بات بنتی ہے کوئی مصالحت کی طرف تو بنی جائے. سیاسی استحکام, بدامنی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اولین ضرورت ہے. صحیح. اور رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا جو انفرادی سیاسی نقطہ نظر ہے, اب پی ٹی آئی سے آپ منسلک ہیں یا نہیں ہیں, آپ کا آگے کا مستقبل کا کیا ہے معاملہ؟ نبیل گبول صاحب نے بھی آپ کو ایک آفر غالباً ہم نے دیکھا تھا کی تھی, اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا. کیا آپ کا ارادہ ہے آگے کوئی پارٹی چینج کرنے کا, پارٹی میں رہنے کا, اپنے سیاسی انفرادی کیریئر کے بارے میں پلیز بتائیے گا. میں خان صاحب کے نظریات, خان صاحب کے ویژن, خان صاحب کی سیاست کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہوں. باقی جو ہیں یہ پارٹی کی سیاست جو ہے وہ میرے عقل میں نہیں پڑ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی سیاست گزشتہ 1.5 سال سے ہم کر رہے ہیں. انہوں نے خواہ مخواہ میں 11 اپریل 2024 سے مجھے سائڈ لائن کیا ہوا ہے, خواہ مخواہ میں. اب میرے استعمال کیوں نہیں کیا گیا, لوگوں کو کیوں نکالنے میں جو ہیں ہم نے غفلت دکھائی. یعنی میں چاہوں گا کہ میں خان کی ویژن کے ساتھ رہوں. پی ٹی آئی ان کی ویژن کے ساتھ رہے یا نہ رہے, لیکن میں خان کی ویژن کے ساتھ, اس کی سیاست کے ساتھ جو ہیں رہوں گا, اور اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کردار جو ہیں پارلیمان کے اندر, میڈیا پہ اور پارلیمان کے باہر ادا کرتا رہوں گا. صحیح. اور نبیل گبول صاحب نے آفر کی تھی یا فارمل تھی یا ایک ایسی انفارمل آپ کو پیغام دیا تھا, کیا تھا وہ معاملہ؟ نبیل گبول صاحب کا شکریہ, نون کے ان دوستوں کا شکریہ, ہر اس پارٹی کے اکابرین کا شکریہ جنہوں نے مجھے حقیر آدمی کو اس قابل جانا. لیکن میں خان کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. جب خان باہر آئے گا ایک دفعہ فیصلہ ہوگا, یا اگر خان نے کبھی بلایا اور اگر پھر بھی خان نے دھتکارا تو پھر اس کے بعد جو ہیں میں پھر کچھ کہہ سکوں گا. لیکن فی الوقت میری امید ہے کہ میں خان صاحب سے ملوں گا, اپنے معاملات سیٹ کروں گا. خان نے ابھی تک مجھے سنا نہیں ہے نا, اور پارٹی کے بہت ساری ایشوز پہ, فیصلوں پہ مجھے اعتراض ہے. بہت ساری ناکامیاں ہیں اور اس میں عقل کا استعمال کم کیا جا رہا ہے. ہٹ درمیاں ہیں, ضد ہیں, انائیں ہیں, ان پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو اچھا, یہ جو پاور ٹسل ہے شیرازہ صاحب, بس یہ تھوڑا سمرائز کرتا ہوا کہ یہ گروپس ہیں, علیمہ خان یا بشرا بی بی, کیا ہے یہ گروپنگ ہوئی ہے, کس طرح سے معاملات, اندرونی جو معاملات ہیں, جو غیر منتخب قیادت جو سیاسی کمیٹی فیصلے کرتی ہے, یا آپ کہہ رہے تھے جو فیصلے بدلوانے ہوتے ہیں, تو کون, کس کے ڈور جو ہے ہاتھوں میں کس کے ہے اس وقت, کون کروا رہا ہے یہ فیصلے, کیسے ہو رہے ہیں؟ بس جی, جب سے خان اندر گیا ہے نا تو پارٹی جو ہے وہ اپنے اصولی موقف سے ہٹ چکی ہے. کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھائی خان کے دیے گئے اصول اور ویژن کے منافی کوئی موروثی سیاست جو ہے اس کا کوئی آغاز کیا جا سکے. اور بیسیکلی سارا جو مسئلہ ہے, سارے جو پارٹی میں یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آداب جو ہیں وہ خان کی رہائی, پارٹی کی بلائی, مینڈیٹ کی ریکوری سے کہیں ہٹ کے چینا چپٹیاں ہیں. اچھا, تو اس چینا چپٹی کا شکار ہے پارٹی. اچھا. اور یہ ایک بات اور کہ جو جنید اکبر صاحب اب صدر ہیں صوبائی, اور علی امین گنڈاپور اب صدر نہیں ہے صوبائی, تو ایسے میں اگر احتجاج, پہلے تو بتائیں عید کے بعد کچھ ہوگا, اور اگر ہوتا ہے احتجاج تو کیا اسی پاور سے ہو سکے گا؟ اس حوالے سے دیکھیں, علی امین خان کی اپنی ایک
شخصیتیں. جنید اکبر خان جو ہیں وہ اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. دونوں کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن علی امین خان جو ہیں وہ احتجاج میں اپنے وسائل کا بھی استعمال کرتے تھے. آگے اب دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کس طرح آگے بڑھتا ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں مجھے احتجاج ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, اور اس کی کوئی خاص وجہ شیر صاحب؟ احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مزاحمت کار بھی ہو, جو لوگوں کو نکال سکے, مزاحمت کی سیاست کر سکے, مقام میدان پہ ڈٹ سکے. میرا خیال ہے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں تو ایسے نہیں دیکھے ہیں, اور 26 نومبر کے بعد تو اب ڈٹنا اور کھڑا ہونا میدان پہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. صحیح. اور گنڈا پور صاحب وہ محفوظ ہیں, یا کیونکہ آپ نے کئی بار کہا ہے کہ آپ, بلکہ یہاں تک بھی میں نے کہیں سنا کہ آپ نے کہا اگر مجھے نہیں نکالتے تو گنڈا پور ابھی علی امین گنڈا پور صاحب شاید جا چکے ہوتے, ایسا آپ نے کہا ہے؟ پہلے تو بتائیں کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی خطرے میں ہیں؟ دیکھیں نا, میں نے کہا نا گروپنگ ہو رہی ہے, اور اس گروپنگ کے وہ بھی جو ہیں اس کو بھی کوششیں تو ہو رہی ہیں. اب دیکھو اس کو جو صدارت کے منصب سے ہٹایا گیا ہے تو یہ تو اس کی مرضی سے تو نہیں ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے جنید اکبر خان کی صدر بننے پہ اعتراض ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا ہٹایا جانا بغیر, اگر اس کو بلا لیتے, بٹھا کے ان سے بات کرتے تو یہ اچھا ہوتا. لیکن یہ ہے کہ پیچھے سیاست ہے اور بڑے قریبی لوگوں کی سیاست ہے, ان قریب یہ سارے عقدے کھل جائیں گے. بہت شکریہ شیر رضا صاحب نے پروگرام میں جوائن کر اپنا موقف دیا, تفصیلاً گفتگو کی. شیر رضا صاحب سے گفتگو ہوئی, ایک بریک بعد سمرائز کرنے آئیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی طرز عمل, منفی طرز عمل, اس کو پی ٹی آئی کا خود کتنا نقصان ہوا. احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا عید الفطر کے بعد کوئی پروگرام ہے, اور کیا وہ پروگرام ممکن اور کامیاب ہو سکے گا؟ اندرونی سیاست پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ اس اندرونی خلفشار اور پاور ٹسل کی وجہ سے خود جو ان کا اپنا آبجیکٹو ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر لانے کا, وہ کتنا متاثر ہوا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ یہ سارے اہم سوالات ہوتا ہے. فیڈ بیک دیجیے گا ضرور, دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.